السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين ثم آمين۔ سورۃ السجدہ آیا نمبر 10۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مل کے آواز نکالیں، ٹھیک ہے؟ مل کے پڑھے ذرا، پھر سے پڑھیے تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد۔ اونچا پڑھیں اور مل کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد۔ پھر سے وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد۔ بل هم بلقاء ربهم كافرون، بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ بل هم بلقاء ربهم كافرون، بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ نرگس یہاں پہ بل ہم بلقاء پہ اقفا شفوی ہے، وہاں پہ آواز تھوڑی دیر روکیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھتے ہیں۔ بل ہم بلقاء ربهم كافرون۔ اب لائیے دوبارہ سے وقالوا وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ بارک اللہ لکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا وسہلا ومرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ سورۃ الانعام آیا نمبر 151۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب کی تم پر کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ دوبارہ سے میں نے آیت وسیحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے دوبارہ آج سٹارٹ لیا ہے، تاکہ وہ کل جلدی میں جو چیزیں وائنڈ اپ کرنی پڑی تھی ہمیں اپنے جمعے کی نماز کے لیے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہم دوبارہ ریفریش کر سکیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا جو حکم ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قرآن کی تلاوت کر کے سنانا جو ہے وہ بہت مفید عمل ہے۔ قرآن جب سیکھا سکھایا جاتا ہے تو خالی پڑھنے سیکھنے یا خود ہی تلاوت کرنے سے بھی الحمدللہ ثواب ملتا ہے، مگر جو کسی کا سنا جاتا ہے یا کسی سے سنا جاتا ہے تو اس کے اثرات اور طرح پڑتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ مل رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے، ان کو تاکہ ان کے اوپر اللہ کی دی ہوئی پابندیوں کا ایک واقفیت ہو جائے اور وہ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ سب سے پہلی پابندی کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی قسم کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اپنے شرک کو ہم نے خود ہی تلاش کرنا ہے۔ جو شرک خفی ہے نا، وہ ایک مومن اور مسلمان انسان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ شرک خفی جس کو کہتے ہیں، چھپا ہوا شرک، وہ جس میں انسان اللہ کو چھوڑ کے اپنی میں کی تکرار کرتا ہے، وہ بھی شرک خفی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت کرنا، اگرچہ تجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ یعنی اتنی بڑی ایک خوفناک بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اتنی زیادہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہمیں توجہ سے اپنی پرسنالٹی میں اپنے نفس کے اوپر نگرانی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہا۔ اسکالر کہتے ہیں جب انسان یہ اپنی کمائی کے اوپر میں کرتا پھرتا ہے نا، اپنی کامیابیوں کے اوپر میں کرتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ وہ اس میں کہے کہ باذن اللہ، یہ کامیابی ملی ہے مجھے الحمدللہ باذن اللہ، یا ماشاءاللہ کوئی پوچھتا ہے آپ کو یہ اتنا خوبصورت کام کس نے کیا، تو انسان کیا کہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ میں نے کیا۔ تو ہم اس شرک سے پھر پاک ہو جاتے ہیں۔ اور سم ٹائم انسان کیا کہتا ہے کہ پیٹ کی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے غذا کو الزام دے رہا ہوتا ہے، اس کو کھایا تھا اس وجہ سے یہ ہو گیا، اس میں بھی اللہ کی ذات کو مائنس کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی چیزیں شرک کے خفی میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمیں نفع یا نقصان ملتا ہے وہ سوائے اللہ کے اذن سے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ چاہے ہم نے وہ کہتے ہیں نا کسی کھانے کی وجہ سے یا کوئی ایسی ہیبٹ اپنائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ملا ہے، تو فوراً اس کھانے کو نہیں بلکہ اللہ کو بیچ میں لانا چاہیے کہ باذن اللہ کھایا تو میں نے یہی تھا سمپل ایک، لیکن پتہ نہیں کیوں پیٹ خراب ہو گیا، اسی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اور دوسرا حکم جو ہے والدین کے ساتھ احسان، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے نا وہ والدین کا حق ہے۔ ان کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کو کبھی اذیت نہیں دینی چاہیے، نہ تو لینگویج کے طور پہ اور نہ ہی باڈی لینگویج کے طور پہ، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے رب سے محبت
پانا چاہتے ہیں فلی کی فلی، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس حکم کو ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے اوپر، والدین ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایک فرینڈشپ ڈیولپ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے واقعی فرینڈ ہو گئے ہیں۔ ان کی عزت کا لیول تو ہمیشہ بیچ میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسی طرح ہم بے لحاظ ہو کے بات کریں جس طرح کہ عام ہم اپنے فرینڈ سے بات کرتے ہیں۔ پھر ان کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے حکموں سے ہے، نبی کی ہدایت میں سے ہے۔ اگر انہیں مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھلے بیٹیاں ہیں، مت کہیں کہ بیٹے کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنے کے لیے ہمیں دیدہ و بینا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی بھی نہیں مانگتے، ان کو مانگنا اپنی اولاد سے بہت برا لگتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین کس حال میں ہیں۔ اگر دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں تو خوب ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، خوب سے خوب، اور دعا کرتے رہنا چاہیے اس معاملے میں بھی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر نیک عمل اس نیت سے بھی کیا جائے کہ یا رب اس کا ثواب جو ہے میرے والد کو پہنچا، میرے اگر دونوں چلے گئے ہیں دنیا سے تو والدین کو پہنچا، کیونکہ ان کی نیک کمائی، حلال کمائی، نیک تربیت کا یہ اثر تھا نا کہ آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں۔ پھر ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، جیسے ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے کام کر دیں، اور ان کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے بھی اور نہ دیکھتے ہوئے بھی ان کے خود سے خود کام کر دینے چاہیے۔ کوئی کام پڑا ہوا دیکھ نظر آ ہی جاتا ہے، جیسے ہم گھر والے، ہم گھروں کو مینٹین کرنا تو جانتی ہیں نا، تو ان کے پاس اب گئے ہیں تو ان کی مینٹیننس کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ان پہ کہیں کہ اللہ کمرہ کیوں اتنا گندا ہو رہا ہے، یا چیزیں ادھر سے ادھر کیوں پڑی ہوئی ہیں، یہ باتیں کہنا ہمیں زیب نہیں دیں گی۔ ہمیں خود سے خود ان چیزوں کا چپکے سے خیال رکھ دینا چاہیے کہ والدین جنہوں نے ساری زندگی ہمیں ہمارے بچپن میں ہم سے ہمارے اوپر بہت زیادہ محنتیں کی ہوتی ہیں، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہر صورت کو اپنایا جائے، ہر صورت کو۔ ان کے ساتھ گمان بھی اچھا رکھا جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بدگمانی جو ہے نا، اور وہ بھی والدین کے ساتھ، بہت برا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ، تباہ ہوا وہ شخص، تباہ ہوا وہ شخص، تباہ ہوا وہ شخص۔ لوگ پریشان ہو گئے، یا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا کسی ایک کو پایا بڑھاپے کی حالت میں، اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہیں کیا۔ اسی طرح وہ دوسری حدیث جو ممبر رسول پر ہے، وہ بھی علیحدہ سے ہم نے کوٹ کری تھی رمضان کے موقع پہ، کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی 3 دفعہ، یعنی آمین کہی تھی، اس دعا پہ آمین کہی تھی، 3 دعاؤں پہ آمین کہی تھی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جس نے والدین یا ان دونوں کو پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اس برے فعل سے بچا کے رکھے۔ اور والدین تو والدین، ان کے تقدس کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقدس دیا، ان کی عزت اور وقار اللہ نے قائم رکھی ہوئی ہے، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ ماں کی عزت زیادہ ہے، ماں کا رتبہ زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے تھے صحابی، ایک آدمی آئے تھے نا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک میں میرے حقوق العباد میں سے کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے کہا تھا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، کہا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، کہا تیری ماں۔ اور پھر انہوں نے 4تھی دفعہ پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ حتی الامکان کبھی غلطی ہو جائے، کبھی ناچاکی ہو جائے، کبھی کوئی ایسی کہتے ہیں نا، آپ پیچھے سے پریشان تھے، آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جو آپ میننگ نہیں رکھتے تھے، تو یا آپ کی باڈی میں کوئی ایسی بیزارگی نظر آ گئی ان کو، تو آپ حالانکہ میننگ نہیں رکھتے تھے، شاید آپ کے مائنڈ میں کچھ پہلے سے کچھ چیزیں چل رہی ہوں، تو اس کا بھی ازالہ کر لینا چاہیے کہ فوراً سے پہلے ریلائز ہو جاتا ہے انسان کو، ایسی بات نہیں ہے کہ میں فرم تھا یا اماں نے پوچھا کچھ سے تو میں نے ان کو پہلے اٹیمپٹ میں سب جواب نہیں دے سکا، تو فوراً سے پہلے رجوع کر کے ان سے پیار لینا چاہیے، ان کی دعائیں لینے چاہیے، ان سے معافی مانگ لینا چاہیے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو جاؤ چپی۔ بے شرمی کی باتیں 4تھا آئٹم ہے، 4تھی نصیحت ہے، یہ ان کو 1 by 1 کر کے لکھ لیں۔ جب میں نمبر بول رہی ہوں نا تو نمبر بول کے نہیں، نمبر 3 تھا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، ان کو تو رزق ہم بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یہ ظلم عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی اولاد کو مار دینا، اس غم میں کہ وہ تیرے ساتھ شریک ہوگی،
اللہ تعالیٰ جبکہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تو ان کو بھی رزق تمہیں بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. یعنی کسی خوف اور خطرے کی وجہ سے اولاد کے ساتھ برا سلوک کرنا یا ان کو مار دینا یا وقت سے پہلے ان کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دینا، یہ سب قتل کے زمرے میں آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں شروع میں پیدائش کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی نا کہ ذرا پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایک ہوا پھیلائی تھی کہ آج کے دور میں دو بچے دو ہی اچھے، ایک نعرہ بنایا گیا تھا. اب جب دیکھا کہ اس نعرے پہ جب لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹری میں کہ لوگوں کی انہوں نے دیکھا کہ پیدائش کا سلسلہ بالکل ختم ہونے کو ہے، آگے افزائش نہیں ہو رہی. اب انہوں نے پتا کیا کیا ہوا، انہوں نے اس پہ ان کو وظیفے رکھے ہوئے ہیں، جو بچہ پیدا کرے گا اس کو اتنا اور اتنا وظیفہ ملے گا. سبحان اللہ. اور میرے تینوں بچے ادھر پیدا ہیں، بیٹی تو خیر پاکستان میں تھی، مگر ہے کہ وہ اچھی خاصی تعداد، اب تو ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے، وہ ان کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ انکریجمنٹ ہے نا. اسی طرح جاپان میں بھی اس طرح انہوں نے ایک چلائی ہے مہم کہ تاکہ لوگ بچوں کو جو ہے ڈیولپ کریں، پیدا کریں، ہے نا، تاکہ ہماری آگے آنے والی نسل جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے گئی. تو کہیں وہ دیکھیں انسان جو ہے اپنی تدبیریں بدلتا اور کرتا رہتا ہے، انسان کی عقل پوری نہیں ہے. تو یہاں پہ تیسرا نمبر تک کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ختم مت کرو. چوتھا نمبر ہے بے شرمی کی باتوں کے قریب جا، چاہے وہ دیکھنے کی حد تک میں ہوں یا سننے کی حد میں ہوں، چھپی ہوں یا ظاہری ہوں، ان سے منع کیا گیا ہے. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہ بول کے ہو رہی ہیں بے شرمی کی باتیں، نہ کہہ کے ہو رہی ہیں، لیکن عمل میں ظاہر ہو رہی ہے. عمل میں انسان اس طرح کا لباس پہنتا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس میں سے کہ وہ بے شرمی کی باتیں واضح ہو رہی ہیں. پھر کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ. اس میں بھی تین چیزیں ہیں، ایک تو قصاص کے طور پہ ہوتا ہے، ایک جنگی حالات میں ہوتا ہے، دشمن سامنے آ جائے ظاہر اس کو قتل، یہ حق کے ساتھ قتل ہے. اور دوسرا دارالاسلام میں کوئی بدامنی پھیلانے والا ہو، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے. جو کہتے ہیں نا حکومت شریعہ کی حکومت کے خلاف بدامنی پھیلا رہا ہو تو اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے. نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اس کا بھی قتل لازم ہے. شادی شدہ تھا مگر اس کے باوجود اس نے یہ گناہ کیا. اور نمبر 5 جو ہے وہ مرتد ہو جائے کوئی بندہ، اگر اسلام ہی چھوڑ گئے اس کو بھی قتل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اور کسی پہ ہاتھ اٹھانا قتل کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، اور یہ کہ یہ نمبر 6 ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں. اب بہن بھائی چھوٹے ہیں یا بھائی کے بچے چھوٹے ہیں، بھائی فوت ہو گیا، بہن بھائی کی تو چلے بات چھوڑے نا، اس کے اوپر اور بھی نگران ہوتے ہیں. بھائی فوت ہو گیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے، اب چاچا جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں مال پہ، بھائی کی پراپرٹی پہ، اور بچوں کی لک آفٹر تو کر رہا، بچے معصوم ہیں، ان کو کیا پتا. تو لیکن ہے کہ ان کی شعور آنے سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. جس کو اپنے رب کا خیال ہو ذرتی برابر بھی وہ ایسا ظلم کبھی نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے اس کو. اور نمبر 7 ہے ناپ تول میں پورا انصاف کرو. یہ کل اصل میں جلدی میں بہت ساری باتیں وائنڈ اپ کرنی پڑی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ اس پہ دوبارہ سے ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اور کیا دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو اتنی ذمہ داری میں جسٹس ہو جانا. اور یہ ذمہ داریوں میں بھی ہے نا انصاف. ماں ہونے کی ذمہ داری ہے، بیوی ہونے کی ذمہ داری ہے، بہن ہونے کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ایک بہن کے ساتھ زیادہ دوستی ہے اور دوسری کو لٹکتا چھوڑ دیں بیچاری کو. ہوتی ہے نا سم ٹائم فیملیوں میں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا نہیں کہ اس کو دوسری کو پوچھے ہی نہ مہینہ 2 مہینہ. اللہ معاف کرے. دل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں مصروفیت کی بنا پر یا ایک بہن کے ساتھ تعلق ایسا ہے جس میں کہتے ہیں نا اللہ کا دین آ رہا ہے بیچ میں، اس کے ساتھ ڈیلی طور پہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے اس دین کی وجہ سے. اور جو عام گپ شپ نہیں ہے، جس میں کبھی عام گپ شپ کا موقع ہی نہیں ملا، کبھی موقع ہی نہیں ملا انسان کو کہ وہ پوچھے کہ اچھا حالات حاضرہ کیا جا رہے ہیں. اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی تو یقیناً پھر بیلنس ضروری ہے، پھر دوسری کو بھی پوچھنا چاہیے. تو اگر اس طرح کا معاملہ جیسے دین کے کام میں ہم انوالو ہیں اس وقت، تو اس میں اگر ایسی کوئی ہو جاتی ہے کہ ہمارے اب تو روز رابطہ ہو رہا ہے،
روز رابطے میں ہماری باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا اللہ کے دین پہ بات ہو رہی ہے، اپنی بات تو نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیلنس کرنا بھی ضروری ہے، اور نہ تو دوسری چیزوں میں بھی ہوتا، سب سے بڑی بات ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا قوم شعیب کی برائیاں ہوں یا قوم لوط کی برائیاں ہوں یا کسی اور قوم کی برائیاں ہوں، وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاہل مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور نمبر 8، جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں ہو، تو اس میں بھی انصاف کو اپنا معیار بنانا چاہیے ہر معاملے میں۔ کتنا ہی عزیز کوئی دل، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مائیں اپنے بچوں کی غلطی کو تو پوائنٹ آؤٹ نہیں ہونے دیتی، لیکن دوسروں پہ الزام کرتی ہیں، دوسروں کی شکایت کو انہیں کے اوپر لٹا دیتی ہیں، تو یہ بھی انجسٹس ہے۔ یاد رکھیے جب ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بظاہر ان کو فیورزم نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ جب بڑوں کی عزت کرنی نہیں سکھاتے ہم، اور اس طرح کی انصاف کرنا نہیں سکھاتے، ان کی غلطی ریلائز ہونے نہیں دکھاتے، اور ان کی غلطی کا احساس نہیں ہونا دکھاتے، اور ان کی عزت کو مجروح ہونے کے ڈر سے ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی عزت جو ہے کسی کے سامنے مجروح نہ ہو جائے، نہیں، ہمیں تربیت میں یہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ والدین تو وہ ہوتے ہیں جو سونے کا لقمہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے منہ میں، لیکن ہوتے شیر کی آنکھ والے۔ تو ایسے والدین ہی تربیت میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ عہد ہم سب باندھ چکے ہیں، شعوری طور پہ بھی اور لاشعوری طور پہ بھی، اور اس کے اوپر قائم رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو۔ نمبر 10 ہے، نیز اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے اس راستے کو پکڑ لو اور بس چلنا شروع کر دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور ان راستوں سے بچو جو اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں تفرقے میں ڈال دے۔ فرقہ بازی کرنا یا کہ گروپنگ میں ڈیوائیڈ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا بھائی جانشین بنا کے چھوڑ کے گئے تھے، اور موسیٰ آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھنے والے ہیں، تو جو سب سے پہلے تانا دیا تھا کہ کیا کیا تم نے، میں تو تجھے ذمہ دار بنا کے گیا تھا کہ قوم کے اوپر تم برائی سے منع کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مہمان آ جائے مجھے الزام نہ دیں۔ یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ لوگ مجھ پہ یا تو قتل کر دیتے مجھے یا پھر فرقوں میں بٹ جاتے۔ میں اس وجہ سے ڈر گیا کہ کہیں اب یہ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں، ہے نا۔ تو اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ فرقوں میں ڈالنا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ کہ وہ ہدایت تمہارے رب نے تمہیں کی ہے۔ ہمارا تو گروپ ایک ہی ہونا چاہیے نا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کے تابع دار ہیں، ہمارا تو گروپ وہی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم چنا ہے، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور ہمارا طریقہ عمل سارا کچھ کیسا ہونا چاہیے؟ پیارے نبی کے مطابق۔ تو پھر یہ گروپوں کو ہوا نہیں مل سکتی۔ اللہ کی ہدایت جو تمہارے لیے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ کتاب کا یہی ہے اثر، جب اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر خیر رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، ہر شر کی سے حفاظت کی تدبیریں سکھائی ہیں، اور سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ساتھ زندگی بتائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی خوار نہیں ہوں گے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، اللہ سے بڑھ کے ہے کوئی سچی بات کرنے والا؟ سراسر ہدایت بھی ہے اور اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو وہ دی گئی تھی، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مراد لے کے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی ہمارے پیارے نبی پر اترنے والی ہماری کتاب قرآن مجید کی کو بھی تمثیل بنائی گئی ہے، شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو۔ پیروی کرنا کیا ہوتا ہے؟ فٹ سٹیپ کو فالو کرنا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو خوشی جس کا معاملہ ہی خوشی میں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ تقوی پھر کی ہے اس چیز کی، ہر چیز کی تقوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے اللہ اس کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے رہنے والوں میں انسیت، محبت، رحمت، دل جڑ جاتے ہیں ان کے۔
اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اس گھر پر، تلاوت کرنے اور سیکھنے اور سکھانے والوں کے گھروں پر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے اور گھر میں اور قرآن نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اپنے گھروں کو گھر والے جو ہیں وہ تنگ ذہن ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بڑے کہتے ہیں نا قلعہ نما گھر کیوں نہ، دل کٹے ہوئے ہیں، ایک ایک کمروں میں چھپے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو حال پوچھنے والا نہیں ہے، کہنے کو باہر سے دنیا دیکھتی ہے اور رش کرتی ہے بڑے اعلی شان گھر ہے، لیکن اس جھونپڑی سے کہیں برتر ہے وہ گھر جس جھونپڑی میں اللہ کی رحمت ہے، لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا کلام اس گھر میں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور فرشتے اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں جس گھر میں رب کا ذکر نہیں ہوتا، اور شیطان اس گھر میں ڈیرا بسا لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بھی کم ہونے لگتی ہے، ایک روکھا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جس گھروں میں قرآن نہیں نہ ہوتا، ایک ہوا میں ایٹماسفیئر میں ایک روکھا پن آ جاتا ہے، ایک وہ بے برکتی سی فیل ہوتی ہے آپ کو اس ایٹماسفیئر میں جا کے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جن گھروں میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس گھر میں سکون بہت ہے، نیند بہت آتی ہے آپ کے گھر آ کے، تو یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کئی لوگوں نے اس طرح کہا، تو اس کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سکینت نظر آتی ہے نا، سکینت ملتی ہے جس کی روح کو تلاش تھی اور جو باہر کہیں ملی کوئی نہیں، اپنے گھروں میں ملی کوئی نہیں، تو ایسے گھروں میں پھر سکینت اترتی ہے، اور وہ در و دیوار بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین بھی اس کے لیے اس پہ ناز کر رہی ہوتی ہے، جس زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھایا اور سجدے کیے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے رتبے میں باقی زمینوں سے بڑی سمجھتی ہے، اس لیے ہمیں سجدے کرنے کے لیے زمین کو گواہ بنانا چاہیے، اور اپنے گھروں کو جہاں دعوتیں کرتے ہیں نا، ایسا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی دعوتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، سوشلائزنگ کرنا ہمارے لیے حلال ہے، ظاہر ہمارے لیے ہماری ضرورت ہے، تو اس میں ضرور رکھیں کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کہنے سیکھنے سکھانے والا کوئی ایسا ہمارے گھروں میں ہو، جو گھروں میں نہیں ہے، جو باہر بلاتے ہیں، تو کسی کو ہم اس ضرورت کے لیے کہیں کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی ایڈوائز کر دیں قرآن کے تھرو، ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں پھر وہ کہتے ہیں نا، ایک جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگوں دعوتیں تو کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن سوشلائزنگ میں کیا ہوتا ہے، کپڑوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، فیشن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، آپس میں وہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو گپ شپ میں ہنسی مذاق جہاں ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ٹھٹھے اٹھا رہے ہیں، لوگوں پہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھا تھا فلاں کو ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو یہ محفلیں سراسر شیطان کے دروازے کھولنے والی محفلیں ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو آیت وسیحہ سے ہم نے پوائنٹ اخذ کیے ہیں، اللہ پاک ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، شرک اور بدعت سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو اسلام کے قلعے بنا دے اور اس میں سکینت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔